آج بھی نماز تراویح کے اندر 12:15 پڑھا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے لے کے 286 تک اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تک تلاوت ہوئی۔ واجب الاحترام، آج جو نماز تراویح میں پہلی آیات پڑھی گئی اس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے لوگوں اور پرہیزگار لوگوں کی 10 نشانیاں بتائی ہیں۔ یعنی سچے اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتاماں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر، سوالیوں پر، غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں استقامت کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ واجب الاحترام، یہ جو آیت اتری کہ مقتولین جسے ناحق قتل کر دیا گیا تو وہ غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، یہ آیت اس لیے اتری، زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے، ایک ان میں سے ایک معزز قبیلہ ہوتا اور ایک کو ہلکا اور پسماندہ قبیلہ سمجھا جاتا۔ جب پسماندہ قبیلے کا کوئی غلام معزز قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تو معزز قبیلے والے بجائے اس کے کہ اس پسماندہ قبیلے کے غلام ہی کو قتل کریں، کیونکہ غلام کے بدلے غلام ہیں، لیکن وہ معزز قبیلے والے غلام کے بدلے غلام نہیں بلکہ آزاد کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح پسماندہ قبیلے والے معزز قبیلے کا کوئی عورت اس سے قتل ہو جاتی عورت سے تو عورت کے بدلے عورت تھی، لیکن معزز قبیلے والے پسماندہ قبیلے کی عورت کی بجائے وہ مرد کو قتل کرتے تھے۔ تو اس غلط دستور کے رد میں اللہ نے یہ آیت اتاری جو آج نماز تراویح میں آپ نے سماعت کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا مقتولین کے خون کا بدلہ جو فرض ہے، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، لیکن یہ ہے قصاص، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن موجودہ دور میں یہ جسٹس، قاضی، حاکم وقت کیس چلے گا، عدالت یہ فیصلہ کرے گی، آج خود بندہ پنچایت لگا کے اس وقت ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا، تو معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کے آیت نمبر 182 تک وصیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم سماعت فرمائیں، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی انسان کو پتہ چل جاتا ہے قریب المرگ ہے اور نزا کے نشانیاں ہیں، عالم نزا ہے، تو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق موافق وصیت کرنا فرض ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وصیت کی 4 اقسام بیان کرتے ہیں۔ وصیت کی 4 قسمیں ہیں۔ وصیت کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے کے اوپر فرض تھے وہ ادا نہ کر پایا، خدا نہ خواستہ نماز چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض تھا حج نہ کیا، قرض تھا قرض ادا نہ کیا۔ میں تو جمعے میں بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں تو یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ کئی افراد میں نے دیکھے ہیں، کئی 20 افراد ایسے ہیں، سینکڑوں، کہ اللہ پاک نے کروڑوں روپیہ دیا ہے انہوں نے، اور نظر آتا ہے دنیا میں کہ چلو زکوٰۃ کا تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھی تھی، چلو آپ دنیا سے جا ہی رہے ہو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں روزانہ،
ڈاکٹر ہاسپٹل میں، جناب سرجری بیڈ میں، اور پتہ نہیں کون کون سے اسپتال ہیں اعلیٰ قسم کے، روزانہ کے لاکھوں روپے پیڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یار پتہ نہیں دنیا میں میری یہ نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کا میرا فدیہ دے دو، یہ میرا حج رہ گیا تھا حج بدل کرا دو. ایسی توفیق تو خاص بندوں کی ہوتی ہے. تو پھر وہ کمایا تو بڑی محنت اس نے تھا، تو جب تیرے فائدے ہی نہیں ہوا، اس بندے کے فائدے میں نہیں آیا مال، تو قبر میں جا کے کیا فائدہ ہے پھر ہاتھ ملنے کے سوا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. فرمایا کہ جب موت آ جائے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی. پھر بندہ کہے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے پہلے خرچ کر لے. ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے پھر کیونکہ ایک لمحے کی اعلیٰ مہلت دے دے پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پھر میں ساری زکوٰۃ بھی ادا کر دوں گا، میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا. تو مرنے سے پہلے انسان کو یہ کام کرنے چاہیے. یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے وصیت واجب. ایک وصیت ہے مستحب، مثلا دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء طلباء دینیاں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا ایک مستحب ہے، کر دے گا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے. مباح میں نے جائز ہے، یعنی امیر رشتہ داروں کے لیے. رشتہ دار کھاتے پیتے تھے لیکن کوئی اس نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوگا تو وہ ان کے لیے وصیت کر جاتا ہے میرے یہ مال میں سے اس کو بھی حصہ دے دینا، تو یہ جائز ہے، مباح ہے. اسی طرح مکروہ بھی ہے وصیت کرنا، ناپسندیدہ، یعنی فاسقوں اور فاجروں کے لیے وصیت کر جانا. پتہ بھی ایک بندہ شراب نوشی کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، جوا خانے کرتا ہے اور بدکاری کے اڈے چلاتا ہے، کوئی بھی فاسق و فاجر ہے، گناہ گار بندہ، ان کا فسق ظاہر ہے، اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے، تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ لکھا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 185 تک رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ. یہ گنتی کے دن ہیں. جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے اور بعد میں رکھ لے. اور جو بوڑھا شخص ہے، شیخ فانی یا ایسا مریض جس کو حکیم حاضر نے، ماہر طبیب نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کو شفا نہیں ہونے والی اور نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور شفا بھی ہونے والے نہیں ہیں، ایسی کو اللہ تعالیٰ معاف رکھے اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، تو پھر ہر ایک روزے کے بدلے فدیہ دیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر اس سے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ بڑھے، یعنی صدقہ فطر کے برابر. جتنا صدقہ فطر کا ایک بندے کو صدقہ فطر ہوتا ہے نا واجب، یعنی 2.25 کلو کم سے کم جو ہے وہ کھجوریں، اس کے مقدار میں ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے تو وہ پھر دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں وہ حکم بیان ہوا جو فی زمانہ بہت عام ہو چکا ہے، وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ اور نہ ہی مال کو حاکموں تک پہنچاؤ بطور رشوت کے. یعنی رشوت سے منع کیا گیا. یہ بھی آج آپ نے تلاوت سنی نماز تراویح میں، اللہ نے ہم سے یہ بیان کیا ہے نماز تراویح کے اندر جو پڑھا گیا کہ بطور رشوت مال دینا، رشوت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. ایک دوسرے کے مال کو کھانا، قبضے کرنا، ناحق کسی کے مال کو نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے مال حرام میں سے ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو پتہ ہے کہ یہ مال حرام ہے اور اس فقیر نے دعا دی وہ فقیر بھی کافر ہو جائے گا. یہ رد المختار میں ہے، یعنی پتہ ہے کہ حرام کا مال ہے اور اس کے اوپر ثواب کی نیت کرنا جانتے ہوئے بھی، یعنی قرآن کی نص ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر اس کے اوپر کہنا کہ یہ جائز ہے، ثواب کی امید رکھنا، ثواب سمجھتے ہوئے دینا. تو علماء نے بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ شریعت نے سختی کی ہے. تو ویسے بھی ناپاک کپڑا اسے پیشاب سے دھویا جائے تو پاک تو نہیں ہوتا نا، تو انسان حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کہ مجھے ثواب مل جائے گا، وہ ثواب نہیں اسے ملے گا. یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو موجودہ کرنٹ صورتحال ہے کہ ایک بندہ ہے نیک ہے لیکن ظاہر بات ہے دور ایسا ہے گھر میں وہ پیسے نہیں رکھ سکتا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا، اس نے اکاؤنٹ کھلوا لیا غالباً PLS یا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس کے اوپر انٹرسٹ آتا ہے، سود کے پیسے ملتے ہیں. اسے تو نہیں پتا تھا، نہ اس کی نیت تھی. کئی بندوں کو نہیں پتا، ہر بندہ نہیں جانتا، سادہ سا بندہ ہے جا کے بینک اکاؤنٹ کھلوایا تو اپنے پیسے دینا شروع کر دیا. بعد میں پتا چلا یار میرے پیسوں کے اوپر تو 10,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اتنا مجھے فائدہ مل رہا ہے. تو وہ لے کے ثواب کی نیت نہ کرے،
تو وہ کچھ سڑک بنوا دی، مسجد کے واش روم میں خرچ کر دیا، تو ثواب کی نیت نہیں کرنی اس کے اوپر. تو ویسے ہی جو اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، لیکن آ گیا ہے تو ثواب کی نیت نہیں کرنی. سڑکیں بنا دے، کوئی فلاح اماں کا کام کر دے، اور یہاں کوئی واش روم مسجد کے بنوا دے، مدرسے کے واش روم بنا دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے. یہ جو کرنٹ صورتحال اس مسئلے سے یہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور جامع دعا بیان کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں احکامات ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے محبوب، آپ سے سوال کرتے ہیں یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. ان سے کہہ دو کہ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. شراب کی حرمت جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مراحل کے اندر، 3 مراحل کے اندر جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. پہلے کہا کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. پھر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس وقت نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب تم نماز پڑھنے جاؤ، نماز کے قریب جاؤ تو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. پھر بالکل حرام کر دیا گیا آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی شراب. وہ مشروب پانی کی طرح پیتے تھے. جب حرام کی گئی، غالباً تفسیر ابن کثیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا، تو گلیوں کے اندر جو ہے وہ ایسے تھا جیسے شراب کی نہریں بہ رہی ہیں. یعنی اس قدر عرب لوگ کے رچ بس گئی تھی. لیکن ایمان دیکھیں، اللہ نے منع کر دیا تو وہ منع ہو گئے. واجب الاحترام اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 بھی بڑی جامع ہے. آیت الکرسی پڑھی گئی. امام بخاری، امام نسائی، امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ کی مال کی حفاظت میں مجھے ٹھہرایا. ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زکوٰۃ کی مال کی حفاظت کرو. ایک شخص آیا، مٹھی بھر طعام لے جانے لگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ یعنی حضور کا علم دیکھیں، رات کو واقعہ ہوا ہے، حضور فرما رہے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا بنا، تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا ہے؟ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. پھر اسی طرح ہوا، وہ 3 بار آیا، پکڑا گیا. آخری بار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا، اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی کلمات بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گی. چنانچہ پھر شیطان نے آیت الکرسی ہے وہ الفاظ بتائے. سارا واقعہ پھر جب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے کہ آیت الکرسی واقعی تمہیں نفع دے گی. وہ آیت الکرسی کی بڑے فضائل ہیں. جو شخص، حضرت قتادہ سے روایت ہے، بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی بستر پہ لیٹ کے، یعنی جب کوئی کام نہیں، اب پتہ ہے میں سونے لگا ہوں، تو بیٹھ پہ جا کے آیت الکرسی پڑھے تو فرمایا کہ صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو واجب الاحترام آیت الکرسی ہمیں بچوں کو یاد ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ایک اور بات سماعت کرنے کے درس کی، ویسے تو بے شمار باتیں ابھی سن رہا تھا، میرے ذہن میں آ رہی تھی کتابیں سنتے سنتے. اسی طرح عزیر علیہ السلام گزرے، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، یا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک گدھے پہ سوار تھے اور کھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. 100 سال سوئے رہے. جب اٹھے تو پوچھا کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے؟ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک بڑا دن ٹھہرا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پہ ٹھہرے رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرمایا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا یا پروردگار عالم کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لے، ان پرندوں کو اپنے ساتھ منوس کر، ان کو منوس کر کے پھر ان کے ٹکڑے کر، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے کر، اور ٹکڑے کر کے انہیں جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر، مختلف پہاڑوں کے اندر مکس کر کے جو بکھیر دے. چنانچہ ایسا ہوا. پھر جب 4 پرندے لیے، وہ مور تھا، ان میں سے ایک مرغ تھا، کبوتر تھا، ان کو ذبح کیا،
اور ذبح کر کے ٹکڑے مکس کیے گوشت کے اور پہاڑوں کے اندر بکھیر دیے. پھر جب اللہ کے حکم سے آواز دی وہ سارے گوشت آپس میں مل کے جانور جو پرندے تھے وہ بن کے زندہ سلامت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے. تو میں کہ جب ایسے منتشر پرندوں کو تو جمع کرے گا، آواز دی ہے، اور میں بلا تفصیل اسی طرح قیامت کے دن میں اللہ حکم دے گا تو جو بھی جہاں جہاں بھی ہے سب کی ہڈیاں گوشت سب کچھ جمع ہوگا، سود پھونکا جائے گا تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے. اس کی بڑی خوبصورت صوفیانہ ایک میں نے تفسیر پڑھی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ کہ فرمایا کہ یہ جو جانور ذبح کرنے ہیں تو صوفیہ اکرام نے لکھا کہ یہ جانور تھے مور، کبوتر اور باز تھا غالباً. تو ان کے اندر جو ہے یہ جو جانور تھے پرندے، ان کے اندر جو ہے وہ بری عادتیں پائی جاتی تھی کچھ نہ کچھ. کسی کے اندر تکبر تھا، کسی کے اندر خود نمائی تھی، کسی کے اندر کوئی چیز تھی. فرمایا ان کو ذبح کرو. تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ بندے تیرے اندر یہ جو ان پرندوں کی بری عادتیں پائی جاتی ہیں، یعنی تکبر ہے، حسد ہے، یہ ساری، تو بھی جس طرح ان جانوروں کو ذبح کیا ہے اسی طرح تم اپنی بری خصلتوں کو ذبح کر. جب ذبح کر دے گا تو پھر تیرا من بھی زندہ ہو جائے گا اور تو بھی اجلا صاف ستھرا ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. وہ اللہ کے نوار تجلیات تیرے اوپر برود کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مالک کریم ماہ رمضان شریف تیری رحمت سے، تیری برکت سے، تیری توفیق سے نماز عشاء ادا کی. مالک کریم نماز تراویح پڑھی گئی، درس قرآن سنا، یہاں پہ بیٹھے ہماری حاضری کو قبول فرما. مالک و مولا اس بابرکت مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما. قرآن کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. قرآن کی تلاوت کی سننے اور کرنے کی برکت سے ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مسلمان چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے اوپر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے گھروں پر اپنا فضل و کرم فرما. قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. پورے عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما. جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ظلم و جبر کا شکار، ان کی مدد و نصرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.